یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک اپڈیٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈیفنس خیابان اتحاد میں نوجوان پر تشدد کے واقعے ملوث دوسرے ملزم اویس ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کروڑوں کی گاڑیاں، اور دس از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ویری پراؤڈ آف کہ خیر ڈیفنس خیابان اتحاد میں نوجوان پر تشدد کے واقعے میں ملوث دوسرے ملزم اویس ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ اچھا ہاں، کیونکہ سب کا فوکس جو تھا وہ سلمان فاروقی پر تھا، لیکن یہ جو دوسرا شخص ہے اس پہ پولیس کو ہمیں ظاہر ہے پولیس نے بڑا اچھا یہ کام کیا کہ اس نے باقی لوگوں کا بھی پتہ لگایا کہ کون کون اس میں ملوث تھا اور فوٹیج کی مدد سے دوسرے ملزم کو بھی پکڑا گیا۔ کیونکہ ہم ویڈیو میں صدف یہ دیکھ پا رہے تھے کہ جو سلمان جو شخص نامی شخص ہے اس نے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور دوسرا کوئی اور شخص تھا جو تشدد کا تھا موٹر سائیکل سوار کے اوپر۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بھی اپڈیٹس لے لیتے ہیں۔ افضل بتائیے گا۔ ٹائم جو دوسرا شخص تھا اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے اور اس کی شناخت اویس ہاشمی کے نام سے ہوئی ہے اور انویسٹیگیشن پولیس نے اس ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ مجموعی طور پر اس واقعے کے اندر جو مرکزی ملزم ہے سلمان فاروقی، اس کے علاوہ 4 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، یعنی کہ سلمان فاروقی، اویس ہاشمی اور سلمان فاروقی کا جو ڈرائیور اور اس کا جو محافظ تھا اس کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کو تفتیشی ٹیم یہاں سے لے کر عدالت گئی ہے اور گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ پیش آنے کے بعد عینی شاہد کی جانب سے اس واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے جو شہری ہیں ان کی جانب سے ان کے خلاف بہت سخت رد عمل سامنے دیا آ رہا تھا اور اس پریشر کے ڈیولپ ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے گزشتہ روز ہی اس ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ اس کے افضل لیکن وہ جو جس پر تشدد ہوا وہ لڑکا دھیرج اور اس کی بہن کلپنا، یہ دونوں خوف سے روپوش ہو گئے ہیں، تو ان سے پولیس کیسے رابطہ کرے گی؟ کیونکہ جب تک ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا یہ کیس کیسے آگے بڑھے گا پھر؟ جی دیکھیے، پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان کا جو ہے وہ دونوں جو لوگ ہیں ان سے رابطہ ہو چکا ہے اور وہ اس باقاعدہ اب تفتیشی ٹیم ان کے بھی بیانات لے گی جس کے بعد اس کیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے اور کسی بھی طرح سے ملزم کو ضمانت لینے سے روکا جا سکے۔ گزشتہ روز بھی یہ امکان تھا کہ ملزم شاید بیل بیفور اریسٹ کروا لے، لیکن پولیس نے بہت پھرتی دکھائی اور جو ہے وہ ملزم کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپے مارتی رہی اور ملزم ایک جگہ سے دوسری جگہ فرار ہوتا رہا۔ تاہم ڈی ایچ اے کی ایک سڑک کنارے سے بعد میں پولیس نے جو ٹیکنیکل سپورٹ کی مدد سے اس ملزم سلمان فاروقی کو گرفتار کیا تھا اور پھر جب ویڈیو کا جائزہ لیا گیا تو اس میں دوسرا شخص بھی جو ہے وہ نظر آیا جو کہ تشدد کر رہا تھا، تو اس کے بعد پولیس نے اس کی تلاش شروع کی اور اویس ہاشمی کو بھی آج صبح کے ٹائم جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو اب ان دونوں ملزمان کو تفتیشی ٹیم لے کر عدالت گئی ہے اور اس پر مزید جو عدالتی کارروائی ہے اور جو تفتیش جی یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پولیس اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جو ملزم ہے سلمان فاروقی، ظاہر سی بات ہے اثر و رسوخ والا بندہ ہے، اس کی جانب سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جا رہا دھیرج اور کلپنا کے اوپر، اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب ایسے اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں اپوزٹ سائڈ پر صلح صفائی مفاہمت کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیے، تفتیشی حکام سے جو ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر پھر بات آ جاتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ سستی نہ دکھائے، اور جو مدعی ہے اس کا جو پہلا اسٹیٹمنٹ آیا ہے ان کی جانب سے کافی حوصلہ افزا اسٹیٹمنٹ آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی صورت انہیں معاف نہیں کریں گے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور اس کیس میں جو ہے وہ پولیس کے ساتھ مکمل وہ تعاون بھی کریں گے اور ہر مقام پر جو ہے وہ اس کے خلاف بیان دینے کے لیے پہنچیں گے۔ پھر عینی جو شاہدین تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت بڑی شہری ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جو عینی شاہد تھا اسی کی مدعیت میں ابتدائی طور پر یہ مقدمہ درج ہوا تھا، کیونکہ جو تشدد کا نشانہ بننے والا شہری اور اس کی جو بہن تھی وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے نہ 15 پہ اطلاع دی، نہ پولیس کے اندر کوئی تحریری شکایت یا مقدمہ درج کرنے کی اپیل کی تھی، لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں سامنے آئیں اور ویڈیوز وائرل ہوئیں اور اس کے بعد جب پریشر بنا تو پھر پولیس نے جو ہے وہ خود ہی جو ہے اس ملزم کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع کی اور پولیس کی تحقیقات میں ابتدائی طور پر پتہ چلا کہ یہ سرکاری افسر نہیں ہے، خود کو اس نے جھوٹ بولا ہے کہ خود کو اس نے سرکاری افسر ظاہر کیا ہے، یہ نجی کمپنی کا سی او ہے
تاہم پولیس نے عینی شاہد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرنے کے بعد ملزم کے گھر پر ریڈ مارے، وہاں سے اس کی لگژری گاڑی کو قبضے میں لیا، اس کے محافظ اور ڈرائیور کو قبضے میں لیا۔ اس دوران سلمان فاروقی فرار ہو گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے ٹیکنیکل سپورٹ کی مدد سے اس کی تلاش شروع کی اور ڈی ایچ اے میں ایک سڑک کنارے سے اس کی گرفتاری عمل میں آئی، اور اس کے بعد پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کا بھی جائزہ لیا۔ جو فوٹیج وہاں سے ملی تھی اس کا جائزہ لیا گیا، اس میں اویس ہاشمی جو کہ دوسرا ملزم ہے جو متاثرہ شہری ہے اس کے ساتھ دست و گریباں ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو بھی پولیس نے اب جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے افضل، ہمیں ڈیٹیل بتا رہے تھے، تھینک یو سو مچ۔ اب یہ معاملہ کہاں آگے بڑھے گا ہم دیکھیں گے، اور ہم اس بات پہ کریڈٹ دیں گے خاص طور پہ وہاں پر لوگ جنہوں نے یہ فوٹیج بنائی، سوشل میڈیا کا کریڈٹ ضرور یہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اس پر جب کامنٹ کرتے ہیں، جب آپ کی آواز اس پر اٹھتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں پولیس بھی کتنا تیزی سے کام کرتی ہے۔ اور ہم نے بھی کل جب سندھ حکومت کی نمائندہ سے ترجمان سے بات کی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم فوری طور پہ میک شور کریں گے کہ گرفتاری عمل میں آئے۔ ہم نے یہ دیکھا بھی، سلمان فاروقی اور ساتھ میں دوسرا ملزم بھی، لیکن یہ سب آپ کی پاور ہے۔ آپ لوگ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ کریڈٹ ہم سوشل میڈیا اور موجود وہاں پر لوگوں کو ضرور دیں۔